حضرت فرماتے ہیں کہ خمس اذا اخطأ القاضی منهن واحدۃ كانت فیہ وصلہ، 5 صفات ایسی ہیں جو قاضی میں، علماء نے کہا صرف قاضی نہیں ہے، جو بھی دین کا خادم ہے اس کے اندر 5 باتیں ہونا چاہیے. اگر ایک میں بھی اگر کمی ہے اس کے اندر عیب ہے، وہ کام نہیں کر سکے گا. پہلی بات فرمائی ان یکون فاہما، سمجھدار، حالات سے واقف ہو، ضرورت کو محسوس کرے. 2 آدمی آئے ہمارے پاس لڑتے ہوئے، ایک واقعی مظلوم نظر آتا ہے اور ظالم وہ آیا نہیں ہے اور کی شکایت کر رہا ہے، تو ہم فیصلہ نہ کریں جب تک کہ ظالم کو نہ بلائیں. وہ بھی دیکھیں، جیسے کہتے ہیں نا جس نے آگے شکایت کی ہے وہ بتا رہا ہے اس کی آنکھ پھوڑ گئی، مارنے والے واقعی پھوڑی، خون بہ رہا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے اس کی 2 آنکھیں پھوڑ دی ہو. ہم سمجھے بغیر فیصلہ کر دیں. اس لیے آدمی کو فعلون کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے. سمجھدار ہونا چاہیے، عالم سمجھ بوجھ والا ہونا چاہیے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا بھی زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عفیف ہو. عفیف کے معنی ایک تو پاک دامن کے ہوتے ہیں، بدکاری نہ کرے، لیکن دوسرے اس کے بڑے معنی ہیں کہ عفیف کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی مالدار کی طرف للچے بھی نگاہ سے نہ دیکھے، کسی مالدار سے متاثر نہ ہو. یہ مال ملے گا، فلاں چیز ملے گی، اس سے قربت ہو جائے گی، اس سے میرے فلاں مسئلے حل ہو جائیں گے. مال کے اعتبار سے عفیف ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ سلیم ہونا چاہیے، اپنے مسلک کا مضبوط ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آدمی ہمیں اپنی لالچ میں لائے، ترغیب سے ہم کو حق سے ہٹا دے یا ترہیب سے حق سے ہٹا دے. 2 ہی راستے بتائیں گے. ترہیب کے راستے سے آئیں گے، آپ اگر ہمارے پاس آ جاؤ گے تو آپ کو یہ ملے گا، آپ کو ہم جو ہے نہال کر دیں گے، آپ کی 20 انگلیاں گھی میں پڑ جائیں گے، آپ کو گھی میں نہلا دیں گے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا گھی اپنے پاس رکھو، لیکن ہم حق نہیں چھوڑیں گے. جو بات صحیح وہ صحیح بات بتائیں گے. یا دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ باطل جو ہے وہ ڈنڈے کے راستے آتا ہے، ڈراتا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کہا تو آپ کا سر پھوڑ دیں گے، آپ کی امامت سے ہٹا دیں گے، اہتمام سے ہٹا دیں گے، آپ کو خدمت کرنے کا موقع نہیں دیں گے. لوگ کہیں گے. لیکن جو آدمی مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان، اعتقاد اور اللہ کی ذات عالی پر مضبوط ہوتا ہے، کہتے تمہاری بس میں جو ہے کر لو، میں تو وہی کہوں گا، وہی کروں گا، اس کو میں حق سمجھتا ہوں. اس کے پیروں میں لغزش نہیں آتی، جنبش نہیں آتی. چوتھی جو اہم بات ہے وہ ہے کہ حلیم ہو. کیا ہونا چاہیے؟ حلیم. امت میں حلم کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے. میں عام طور سے عرض کرتا ہوں، کوئی بھی استاد علم کے بغیر استاد نہیں بن سکتا. عام طور سے ہم لوگ جو ہے استاد بننے کے بعد اپنے شاگردی کے زمانے کو بھول جاتے ہیں. ہمیں کیا کیا گل کھلائے ہیں، ہم نے کن کن راستوں سے اساتذہ کو پریشان کیا ہے. سمجھتے ہمارے طلبا جو فرشتے بن جائیں، پہلے دن ماشاءاللہ وہ جبرائیل کے نواسے ہو جائیں. مدرسے میں آتے ہی اسے کوئی قصور نہیں ہونا چاہیے. ارے کہ مدرسے میں آنے والا کیسا طبقہ ہوتا ہے، کیسا میٹیریل ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں. یعنی مدرسے میں آنے والا کون ہوتا ہے؟ لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے. حضرت مولانا نیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کے پاس جب جو داخلہ امتحان کے لیے طلبہ آتے تھے، حضرت دیکھ کر پہچانتے تھے پڑھ سکتا کہ نہیں پڑھ سکتا ہے. اتنا حضرت کو جو ہے ماشاءاللہ یعنی لوگوں کے پہچاننے میں اللہ نے مہارت دی. ایک باپ چاچا ایک بچے کو لے کر آئے تھے، حضرت نے دیکھ کر پہچان اس کے دماغ میں خلل ہے. تو حضرت نے کہا کہ اس کو نمہاس لے جاؤ، مینٹل ہاسپٹل جو بنگلور میں نمہاس کہتے ہیں، اس کو پہلے وہاں جا کے علاج کراؤ. تو لانے والوں نے کہا تو وہاں سے بھی ہو کر آ گئے. جس کا علاج نمہاس میں بھی نہ ہو سکا اسے مدرسے میں لے کر آئے، اس کو عالم حافظ بنایا. ایسا ہی تو آئے گا بچہ، کون آئے گا مدرسے میں؟ امام شافعی کا آپ نے سنا ہے کہ چھوٹی عمر میں استاد بن گئے تو پڑھا دیتے بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ شاگرد تھے. حضرت کے سامنے 2 گوریا چھوٹیاں جو گھروں میں آتی نا چھوٹی چھوٹی، لڑتی آ کے سامنے گر گئی، گتم گتا ہو گئے. حضرت نے اپنی ٹوپی امامہ نکال کے اس پہ رکھ دیا جسے بچے کرتے ہیں. تو کسی نے چپکے سے اشارہ کیا، حضرت اور یہ بچوں والی بات
حضرت نے اس وقت جواب دیا تھا الصبی سبیل ولو کان ابن نبی، بچہ بچہ ہوتا چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ یہ نبی کا بیٹا ہونے سے بچے کی صفت نہیں بدلتی۔ ہر جگہ کے کوے کالے ہی ہوتے ہیں، ہر جگہ کے بچے شریری ہوتے ہیں، اور مدرسے میں آنے والے تو اور زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ ماں باپ اسی بچے کو لاتے جو کہیں چلتا بھی ہے، یہاں چلانا چاہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، علم دین کی قرآن کی برکتیں ہیں، یہ بچہ بھی حافظ عالم بن جاتا ہے۔ ہم بھی کیا تھے، ہم جانتے ہیں ہم کیا تھے، ہمارے ماں باپ نے کیوں لا کے ڈالا یہاں پر؟ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اپنے گھر کے بڑے اچھے اور نہار سعید بچے ہوتے ہیں، ذہین و فتین ہوتے ہیں، ان کو ماں باپ لاتے، ورنہ جو بچہ کہیں کا نہیں ہوتا اسے لا کے مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ تو میں کر رہا تھا کوئی استاد بغیر علم کے استاد نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی اچھا شوہر علم کے بغیر شوہر نہیں بن سکتا۔ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی اسے زندگی بھر لے کے چلنا آسان ہے؟ علم کے بغیر جب دیکھو ٹیڑھے کام کرے گی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ میری بندیاں ہیں، ٹیڑھے کام کرے گی، ان کے ساتھ ذرا اچھائی کے ساتھ چلو، ورنہ تم ٹیڑھا یہ ٹیڑھے کام پر ان کو تم نے کچھ کہا تو پھر چھٹی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں امت میں عمومی کام کرنے کے لیے علم کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سیکرٹری کو بھی سنبھالنا پڑے گا، صدر کو بھی سنبھالنا پڑے گا، اور کمیٹی کو بھی سنبھالنا پڑے گا، اور سارے محلے والوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ اس کے بغیر آدمی کوئی کام دین کا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں ہمارے فضلاء سے، اس لیے کہ ہم آپ یہ خاندان کے لوگ ہیں، کام کرنے کے لیے حالات آئیں گے، حالات سے گھبرانا نہیں۔ حالات بہت نازک ہیں، فتنے خارجی بھی اور باطنی اور داخلی فتنے بھی ہیں، ہر جگہ ماحول گندا ہے، لہذا ہم کو صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، علم کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیتوں، ارادوں اور آخرت کے بنانے کی نیتوں کے ساتھ کام کریں گے، اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی، ورنہ مارے پھریں گے کہیں حال اچھا نہیں ملے گا، کہیں سکون نہیں ملے گا، حالات بہت خراب ہے۔ تو علم ہونا چاہیے۔ اور آخری بات فرمائی عالماً سؤولاً عن العلم، عالم ہو لیکن اپنے علم پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنے بڑوں سے پوچھتا رہے۔ جیسے آپ حضرات نے کہا ہم برابر اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتے ہیں، تبلیغ کا کوئی مسئلہ آتا ہے، جمعیت کا کوئی مسئلہ آتا ہے، یا کوئی حالات آتے ہیں علماء میں عوام میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، ہم اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہم بھی جو شاور اللہ میں ہیں یا جو ہے یعنی لال مسجد میں 35-36 سال سے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ سب ہمارے کوئی کمال ہے، یہ مشورے کی برکت ہے۔ حالات آتے ہیں یعنی کہ سب آدمی کو سارے یعنی اس کے راستے میں پھولوں کی سی سجائی جائے گی، اس کے راستے میں مقبل بچھایا جائے گا، کانٹے بھی آتے ہیں، اسے گزرنا پڑتا ہے، کانٹوں کی وجہ سے آدمی جو ہے راستہ چلنا نہیں چھوڑ دے گا، اسے ہٹ بچ کر اور جو سنبھل کر اور کس طرح چلنا اس طرح چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور لمبی چوڑی بات کا موقع نہیں ہے، ایک تو علم کے ساتھ چلیں اور یہ عفت کے ساتھ چلیں، اور صلابت اپنے موقف میں مضبوط ہونا چاہیے، اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرنا پڑے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ عام طور سے لوگ ذاتی مفاد کو قربان نہیں کرتے اور چاہتے کہ سب حق کا ساتھ دیں، نہیں ہوگا۔ اپنے ذاتی مفاد کو اللہ کی دین کے لیے اور حق کے لیے قربان کریں گے، اللہ ہم سے کام لیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ذاتی مفاد بھی قربان نہیں ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بچے کے گلے میں چھری پھیری تھی اسماعیل کے، لیکن قربانی تو قرار دی گئی لیکن ذبح نہیں ہونے دیا۔ ایسا اللہ ہماری ضرورتیں بھی پوری کریں گے اور ہماری جو نیک تمنا اللہ وہ بھی پوری کریں گے، اور حق پر بھی خدا تعالیٰ ہم کو چلاتے رہیں گے اور جماتے رہیں گے۔ اور پھر اپنے بڑوں سے، جیسے بار بار آپ حضرات نے کہا پیوست رہے شجر سے امید بہار کا، کہ اپنے ڈالی جتنی چاہے موٹی ہو جائے، آپ میں سے بہت سے فضلاء ماشاءاللہ آپ حضرات کی بات سن کر دل باغ باغ ہو گیا، کہنے کا سلیقہ بڑا اچھا ہے، بات کرنے کی ماشاءاللہ انداز بڑا اچھا ہے، خطابت آپ کے اندر ہم سے اچھی ہے، اور علم میں بھی آپ ترقی ماشاءاللہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خدمات لے رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن قناعت نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں قناعت آئی وہاں سے تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں عام طور سے ہمارے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ بات سناتا ہوں، حضرت کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اسے ہم سب کو پڑھنا چاہیے، میں بار بار پڑھتا ہوں اسے۔
حضرت اس کتابچے کا عنوان ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی مقام پر پہنچ جائے اپنی اصلاح اور اپنے بڑوں سے استفادے سے مستغنی نہیں ہے. کوئی کبھی جا کے نہیں کہہ سکتا میری اصلاح ہو گئی اب مجھے مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح میں تو بہت سمجھ چکا ہوں اب مزید مجھے کسی بڑے سے استفادے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو یہاں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس کی گنتی الٹی شروع ہو جاتی ہے, پھر اس سے کام نہیں ہوتا ہے. ہر وقت اس کا احساس ہونا چاہیے مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہر بڑے کے لیے بڑا ہے. وفوق لذی علم علیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے بھی روئے زمین کو کوئی زیادہ جاننے والا ہے, حضرت نے جواب دیا تھا لا, نہیں میں ہوں. بات صحیح تھی کہ نہیں تھی؟ حقیقت میں صحیح بات تھی. نبی سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ نبی عالم الناس ہوتا ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, اولو العزم پیغمبر ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے. ہارون السلام بھی نبی لیکن مرتبے میں سے نیچے, مرتبے سے کم ہے. لیکن حضرت خضر کے پاس جا رہے ہیں, ان کے شرائط داخلہ منظور کر رہے ہیں. لیکن چونکہ نبی منکر پر خاموش نہیں رہ سکتا ہے اس لیے نبی بول پڑے. اس لیے نبی کا تقریر بھی وہ حدیث ہے, اس لیے کہ نبی کسی منکر کو دیکھ کے سنے, نبی خاموش نہیں ہو سکتا ہے. خاموش ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ منکر میں معروف ہے, اس لیے نبی تقریر نبی بھی حدیث کہلاتی ہے. تو نبی خاموش نہیں ہو سکتے اس لیے بول پڑے. لیکن جب وہی مسئلہ تو اب عزیز ہمارے فضلاء علماء, لہذا ہم تو آپ کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اور مزید ترقی, آپ کو مزید ترقی دے, آپ سے کام لیتا رہے اور آپ کا آنا اس طرح سال میں ایک مرتبہ کم سے کم ہوتا رہے. یہ نہیں کہ صاحب سالوں گزر جائے پھر ہمارا آپ کا ملنا ہو, بلکہ اس کے مقابلے میں ہمارا آپ کا ملنا ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے محترم صاحب کو جزا خیر دے کہ آپ نے آپ سے ملنے کا ماشاءاللہ ایک موقع نصیب کیا اور ہماری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی. تو انشاءاللہ آپ ہم سے اور ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ دونوں مل کر انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ آخرت کو بنانے کے لیے سے کام کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے مخلصین ہی سے کام لیتے ہیں. فرمایا کہ المخلصون هم مصابیح الہدی, مخلصین جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہیں. مخلصوں سے کام ہوتا ہے, مفلسوں سے کام نہیں ہوتا ہے. لہذا مخلص بننا, اللہ سے مانگنا اللہ مخلص بنا دے, دنیا کے کوئی غرض نہ ہو. اس کے لیے آخری بات یہ کہتا ہوں, جیسے ہمارے مولانا ریاض صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ دعوت کا کام پانی ہے, باقی سب غذائیں ہیں. پانی کے بغیر کوئی غذا تیار نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کے لیے پانی ضروری ہے نا. اس طرح پانی کے بغیر کوئی غذا نہیں, غذا بھی ضروری ہے. لیکن پانی جس جڑ میں پہنچے گا وہ درخت پھلنے پھولنے لگ جائے گا. تو دعوت کا کام جس شعبے میں پہنچے گا وہ شعبہ تر و تازہ ہو جائے گا. لہذا یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم علماء حفاظ تیار کریں, جو ہماری مدارس کی محنت ہے, اور امت کی رفائی کاموں میں بہت سے کام ہیں وہ بھی کریں, اصلاحی کام بھی کریں, اور باطل فرقوں کا تعاقب بھی کریں, استحصال بھی کریں. یہ سب کام ہمارے ہیں. خانقاہ لین کا کام بھی ہمارا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعوت کے کام کو, اس کو ہم جو اپنے پروگرام میں شامل کر کے کم سے کم اس کے لیے ماہانہ سالانہ وقت دیتے رہے. اسے امت کے جتنے مسائل ہیں, جتنے یعنی باطل فرقے اگر آ کے کام کرتے, ان سب کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. اگر آپ پوری بستی کو 3 دن کے لیے نکال کے لے جائیں گے اور 3 دن آپ کی رہبری میں اور آپ کی عمارت میں یہ آپ ان کو کام سکھائیں گے, ختم نبوت سمجھائیں گے, ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. ابھی میں میسور گیا تھا, ان حضرات کے پاس سفیروں کا جوڑ تھا, 400 جمعرات کو تقریباً 1000 کا مجمع تھا. ان میں نے یہی بات کہی کہ بھائی جتنے باطل فرقے ہیں ان سب سے بچنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے آپ حضرات بڑے ہیں, اور 125 کا الگ سے مجمع ہم نے جوڑا تھا, جو اس قبیلے کے جو بڑے سرغنے اور بڑے سردار وغیرہ کہلاتے, ان سے ہم نے کہا کہ پورے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جماعتوں میں لے جاؤ, 3 دن لے جاؤ, 10 دن لے جاؤ, جتنا لے جا سکتے وہاں لے جانے کی صحیح سازی کرو.
انشاءاللہ جب جماعت میں چل کر اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جہنمی ہے، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اگر وہ یہ پوچھے کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، امام اعظم فرماتے پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ لہذا اتنا مضبوط کر دینا، اگر کوئی ان کے علاقے میں کوئی اس طرح کا کوئی گوہر شاہی آئے، چاہے وہ حنیف بن شکیل آئے یا کوئی اور قادیانی آئے، وہ خود ہی بتا دیں، وہ خود ہی علاج کر لیں، ہم کو زیادہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا امت کو تیار کر دینا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے دعوت کا، اس کے ذریعے سے امت کو ہم ہر فتنے سے بچا سکتے ہیں، اور پھر انہی امت سے بھی طلبہ ملیں گے، انہی سے خانقاہوں کو ذاکرین ملیں گے، انہی سے مدرسے کو چندے ملیں گے۔ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں انشاءاللہ اس امت سے پوری ہوں گی، جتنا ہم کو علماء عوام کو ہماری ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں عوام ہم کو عوام کی اتنی ضرورت ہے، ہمارے جتنے شعبے ہیں اور جتنی ضرورتیں عوام ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ عوام سے مستغنی ہو کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، عوام کو قریب لانا، عوام دور ہو گئی، اور دشمنان اسلام نے عوام کو علماء سے دور کرنا چاہا۔ وہ جانتے ہیں جب تک عوام اور علماء میں جوڑ ہوگا ہمارا ہر بات اجتماع ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ علماء عوام کو دور کرو، علماء کے عوام کے دل میں ڈالو یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے بدخواہ ہیں، یہ تمہارے جان و مال کو لے کر تمہارے خلاف فتوے جوڑتے ہیں، تو دشمنیاں پیدا کرو۔ یہی روس میں ہوا، جس کی وجہ سے عوام کے ہاتھوں ہزاروں علماء شہید کر دیے گئے۔ لہذا میرے دوستو عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کے لیے عمومی محنت دعوت کی محنت ہے، لہذا اس میں لگیں گے۔ ہم خود بھی مہینے میں 3 دن لگا لیں، 2 مہینے میں 3 دن لگا لیں، ارے 3 مہینے میں 3 دن لگا لیں، سال میں چلا لگا لیں، 10 دن 20 دن لگا لیں، اپنے عوام کو آپ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ عوام آپ کے ہاتھوں پیر بنے گے، اور پھر انشاءاللہ ان سے ان کی جان بھی، ان کا مال بھی، ان کی صلاحیتیں بھی انشاءاللہ آپ کے اشاروں پہ لگیں گی، ورنہ عوام دور ہو جائیں گے، ہم ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ مدرسوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، مکاتب کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور بہت سے دینی رفاہی کام کرنے کے لیے فنڈ چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ بھی ہم کو ملنا مشکل ہو جائے گا جب ہم ہمارے ہاتھوں سے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے مختصر سی بات یہی ہے، اصل بات تو انشاءاللہ محتمل صاحب کا آخری صدارتی کلیدی خطاب ہوگا، دعا بھی حضرت کی ہوگی، شاید میری بات لمبی ہوگی، اذان کا بھی وقت ہو گیا، 2 بجے تک کا وقت تھا، 2:30 بجے نماز پڑھنی ہے، اس لیے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ذریعے سے اسی طرح ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی نصیب فرمائے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صحیح رخ پر حق کی حمایت کرتے ہوئے، اپنی ذاتی مفادات کو قربان کرتے ہوئے ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے آخرت کو بنانے کی نیتوں سے کام کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا